بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری انتہائی اہم ہے۔ سٹوری اس لیے اہم ہے کہ عام انتخابات کب ہونے ہیں، یہ تیاریاں کیوں شروع ہو گئی ہیں، یہ گٹھ جوڑ کیوں سامنے آ رہے ہیں، یہ کچھ خفیہ ملاقاتیں کیوں سامنے آ رہی ہیں، کچھ خفیہ سیاسی اور انتخابی صف بندیاں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اور جناب اب ایک خفیہ گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے کہ نون لیگ کا راستہ پنجاب میں کیسے روکا جائے۔ یہ کیا چکر ہے، اس سب پہ بات کرنی ہے، بہت تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی چھوٹی دو باتوں پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب، وہی جن کے نام سے گنڈا پوری شاہد بھی مشہور ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ کدھر پکڑے ہیں جناب؟ کشمیر میں پکڑے گئے ہیں، پیسے بانٹتے ہوئے پکڑے ہیں۔ یہ پیسے بانٹنے کا بھی چکر جو ہے نا بہت ہی پرانا ہے، اور یہ پیسے بانٹ، کوئی پیسے کبھی جو ہے نا دھرنے والوں میں بانٹتا ہے تو کبھی کوئی الیکشن والوں میں بانٹتا ہے، تو یہ پیسے بانٹتے ہوئے اور لاکھوں روپے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس سے قبل شیخ رشید صاحب کی ایک کال بھی پکڑی گئی، کسی کو وہ کال کر رہے تھے جناب ووٹ کے لیے، اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا کہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ یہ یہاں پر جو ہے نا انتخابی اصلاحات کی اور الیکشن رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اب وزیر اعظم صاحب خود کشمیر جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا، اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دوسری چھوٹی سی خبر، کیونکہ میں جلدی گزرتا جاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑی خبر پہ آنا ہے کہ یہ نئی سیاسی صف بندیاں، انتخابی صف بندیاں کیوں سامنے آ رہی ہیں، کیا وجہ کیا ہے، الیکشن کب ہونا ہے، اور جناب ایک خفیہ گٹھ جوڑ کون سا سامنے آیا ہے، کس کا سامنے آیا ہے، کس کے خلاف سامنے آیا ہے، یہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک بات کہ جناب یہ بہت بڑا چھلانگیں ماری گئی کہ دیکھو جی ہم نے غریبوں کے لیے پناہ گاہیں، کپتان صاحب نے غریبوں کے لیے پناہ گاہیں، وہاں پہ عملہ رکھا، وہاں پہ اس طرح سے کیا، وہ جو غریب لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے اب وہاں پناہ گاہوں میں سو رہے ہیں۔ بھائی ان پناہ گاہوں میں اب انکشاف ہوا ہے کہ منشیات استعمال ہو رہی ہے، چرس استعمال ہو رہی ہے، کوکین استعمال ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کدھر گیا وہ عملہ، کدھر گیا حکومت؟ وسیم اکرم پلاس نے کہتے ہیں کہ جناب بڑے برہم ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے نا اس پر اپنا وہ جو ذیلی محکمے ہیں وہاں پر مانیٹرنگ ایویلویشن وغیرہ کے ان پر کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کوئی ایسے پناہ گاہ تو نہیں ہے کہ جناب راہ چلتے کسی نے جھگی بنا دی، اس پناہ گاہ کی باقاعدہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا عملہ ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے نا وزٹس ہوتے ہیں، خود خان صاحب وزٹس کرتے ہیں ان پناہ گاہوں کے، اور بہت سارے افسران وزٹس کرتے ہیں۔ تو ان پناہ گاہوں میں اب منشیات کیوں استعمال ہونے لگی ہے؟ کیا یہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور ساتھ منشیات صرف استعمال تو ہو ہی رہی ہے، اور یہ حکومت کی اپنی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ کے سروے رپورٹ ہے، یہ ایسے نہیں کہ کوئی شرلی چھوڑی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے جناب کہ وہاں جو ڈسپینسریاں ہیں پناہ گاہوں میں، ان میں دوائیاں ایکسپائرڈ ہیں، وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں دوائیاں، اور تو اور کچھ پناہ گاہوں میں آگ جو بجھانے والے آلات ہیں وہ بھی ایکسپائر ہوئے ہیں۔ آ جائیں جناب، آئندہ انتخابات کب ہوں گے؟ یہ اگر آئندہ انتخابات وہی 2023 میں ہی ہونے ہیں تو پھر یہ سیاسی صف بندیاں اور یہ انتخابی صف بندیاں ابھی سے کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ کچھ شروع ہو گئی ہیں بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے بہت زبردست قسم کا تجزیہ کیا ہے۔ عام طور پہ وہ تجزیہ کرتے ہیں، لیکن اس اپنے تجزیے میں انہوں نے خبر دی ہے، اس اپنے تجزیے میں انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں، اس اپنے تجزیے میں انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں، اور ظاہر ہے جب صحافی کے پاس ذرائع سے کسی سے انکشافات آتے ہیں تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنا تبصرہ بھی شامل کرتا ہوں جناب، رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات کی ہیں، اور بہت ہی آپ ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے انکشافات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں جناب، توجہ کا سارا مرکز ہے پنجاب۔ اب یہ بات ہے کہ اگر وہ 2023 میں ہونے ہیں تو وہ تو ابھی تقریباً 2 سال سے بھی دور ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، چکر کیا ہے؟
کیا انتخابات پہلے ہو رہے ہیں یا کیا خطرہ بہت زیادہ نون لیگ سے پیدا ہو گیا ہے یا کیا چکر کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ دو اہم میں نے پہلے بھی متعدد ویڈیوز میں کہہ بھی چکا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا اور اب بھی، کہ اب کی بار انتخابات شاید ہو سکتا ہے 2018 کی طرح وہ دھاندلی نہ ہو سکے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دھاندلی کے بعد جو الزام لگایا گیا کہ کنٹرول ٹاور نے دھاندلی کی ہے، نواز شریف صاحب نے جلسوں میں خطابات کر کے، تقریریں کر کے، مریم نواز صاحبہ نے ادھر سٹرائک کر کے اتنا ان کو دیوار سے لگا دیا ہے، اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب وہ پلان جو ہے نا، وہ آر ٹی ایس بٹھانے والا اور ایجنٹس کو نکال کے جناب وہاں پہ دیر کرنے والا، یہ پلان جو ہے نا بڑا، اب وہ اس طریقے سے نہیں، میرا خیال ہے اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ اب کچھ پری پول ریگنگ شروع ہوگی، اب کچھ پری پول اتحاد سامنے آئیں گے، اب کچھ اسی طریقے سے نا، یہ کچھ پری پول صورتحال مجھے بہت کم لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کانسٹیچوئنسی کچھ حد تک، کچھ لیول تک، کچھ نچلی لیول تک تو وہ صورتحال ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیسے آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا تھا، جیسے اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کیسے نون لیگ کی جو میجورٹی ہے، جو اب تک بھی مختلف سرویز میں قائم اور دائم ہے، اس کو کس طریقے سے تحلیل کیا جائے، کس طریقے سے ڈائلیوٹ کیا جائے۔ بہت بڑی تشویش پھیل گئی ہے جناب، بہت بڑے اتحاد سامنے آ گئے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کچھ۔ اچھا، دو اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات آپ کو یاد ہے چند روز پہلے زرداری صاحب کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ہوئی تھی لاہور میں، جب زرداری صاحب بلاول ہاؤس میں تھے، اور پرویز الہی صاحب نے ویسے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ملاقات میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے میرے کہنے پر وہ جو سینٹ کے الیکشن کے کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو ان کا کردار تھا، تو میرے کہنے پہ انہوں نے بات مانی اور میں جناب ان کا وہ شکریہ ادا کرنے آیا۔ وہ تو 2 منٹ کی بات ہے، 2 گھنٹے خفیہ ملاقات ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات 2 دن پہلے ہوئی ہے، اور جناب وہ وزیر اعظم صاحب کی ہوئی ہے، وہ بھی پرویز الہی صاحب سے ہوئی ہے، پلس مونس الہی صاحب بھی اس میں موجود تھے، وزیر اعظم کے ساتھ کچھ اپنے وزراء بھی تھے۔ اچھا، پہلے تو خیر وزیر اعظم صاحب مونس الہی صاحب کا نام ہی سننا نہیں پسند کرتے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب وہ چودھری برادران ان کو کہتے رہے کہ جی وہ یہی رپورٹیں آتی رہیں کہ جناب کے چودھری برادران کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزیر بنایا جائے، انہوں نے کہا وہ بہت ساری باتیں کہ ذرائع کہہ رہے تھے کہ تو نام ہی سننا نہیں چاہتے تو وزیر کیسے بنائیں گے۔ اچھا، اس ملاقات میں جہانگیر ترین گروپ بھی ڈسکس ہوا، اور اس ملاقات میں جناب یہ آئیں بہت بڑی سٹوری اور بریکنگ نیوز ہیں، بریکنگ نیوز ذرائع بتا رہے ہیں۔ میں نے اچھا کچھ اور متعدد ذرائع سے بھی اس کی کنفرمیشن لی ہے، دلچسپ سٹوری، بڑی دلچسپ تھی۔ اور جناب بتایا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو ملاقات زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، کپتان کو اس سلسلے میں بھی اعتماد میں لیا گیا اور کپتان کو پورا بریف کیا گیا اس ملاقات کے سلسلے میں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا، اور 7 تعریفوں کے پل بھی باندھے گئے زرداری صاحب کے، پرویز الہی صاحب نے باندھے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا بڑا کردار تھا وہ سینٹ کے جو بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اہم ترین بات، اہم ترین نقطہ، وہ نقطہ اہم ترین کون سا ہے؟ وہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ملاقاتوں کا مقصد ایک تھا، اور وہ مقصد کیسے تھا؟ کیا تھا کہ نون لیگ کا راستہ کیسے روکا جائے۔ ہاں، جس نے تمام حربوں کے باوجود اپنا ووٹ بینک ابھی تک پنجاب میں اسی طرح برقرار رکھا ہوا ہے، اور مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، پی پی پی، پیپلز پارٹی، اب اس پہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میرے ایک دوست ہیں، بلکہ ویور ہیں، فین ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست انسان ہیں، باہر رہتے ہیں، انہوں نے بڑی پٹیشنز بھی کی ہوئی ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ایک آج کل میں ویڈیو بھی بہت تفصیل کے ساتھ کہ یہ پی 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 آپ کیوں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہیں، اور انہوں نے بہت بڑا ریسرچ ورک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب تو نااہل ہو جائیں گے، یہ آپ لکھ لیجئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے ان کے ساتھ کافی لمبی چوڑی بات کی۔ وہ جناب کہتے ہیں انہوں نے مجھے تفصیل بھجوائی تو میرے اپنے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ خیر، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور کاف لیگ تینوں کے کیمپوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ ایجنڈا اور پروپیگنڈا اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، سارا اس ملاقات کا ایجنڈا ایک ہی تھا، اور وہ تھا کہ نون لیگ کا ووٹ بینک کیسے روکا جائے، ووٹ بینک کیسے خراب کیا جائے۔
کس طریقے سے کامیابی حاصل کی جائے، کیونکہ تمام سروس جو بھی خفیہ کچھ لوگ کروا رہے ہیں، یہ جو پارٹیز کے اپنے خفیہ ہو رہے ہیں مختلف پارٹیز کے، اس میں نون لیگ اوپر کھڑی ہے جناب، اور مقبولیت ان کی ابھی تک بھی اسی طرح سے برقرار ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ اسی طریقے سے سرایت کر گیا ہے نچلی لیول تک۔ یہ وہ ملاقاتوں کا ایجنڈا ہے جناب۔ اور مظہر صاحب بھی لکھتے ہیں، اور میرا اپنا بھی جو پرسنل اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ووٹ بینک کو ایک ہی چیز خراب کر سکتی ہے، اور وہ ہے پارٹی کے اپنے اندر کے دو بیانیے، مفاہمت چلے گی یا مزاحمت چلے گی۔ اور میں بالکل اپنی پرسنل اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فردر پرولانگ کیا اور لوگوں کو کنفیوز کیا گیا، عوام کو اور ان کے اپنے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو، اور یہ اس کا نقصان ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اب ان کو فیصلہ کرنے پڑے، کیونکہ ہم نے جہاں تک نوٹ کیا ہے، بھائی ہم صحافی ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، صحافی مزدور ٹائپ بندہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ ہم عام بندوں سے، عام لوگوں سے ان کی رائے لیتے ہیں، جو ان کے ورکر سپورٹرز، جو پارٹی کے کارکنان عہدیداران تک ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں نہیں جی بیانیہ جو سرایت کر گیا ہے نا نچلی لیول تک، وہ مزاحمت کا بیانیہ ہے، وہ چیلنج کا بیانیہ ہے، وہ وہی بیانیہ ہے جو نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ ہے، وہ وہی بیانیہ نچلی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے کچھ لوگ ان کو اس بیانیے کو مفاہمت میں بدلنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب ایک چیز دونوں سطحوں پر، یعنی مفاہمت والوں میں بھی اور مزاحمت والوں میں بھی، دونوں سطحوں پر ایک چیز تو کم از کم یہ ہے کہ جی آپ بالکل وہی مزاحمت ہی رکھیں، لیکن آپ نام لے کر ڈائریکٹ کوئی کسی انداز سے اس طرح سے ہٹ نہ کریں، جس طرح سے کنٹرول ٹاور کے بڑوں کا نام لیا جاتا تھا اس طریقے سے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے جب تک ان کے ساتھ چھیڑا نہ جائے، جب تک مریم نواز صاحبہ کا راستہ اگلے انتخابات میں روکنے کی کوئی عملی تدبیر نہ کی جائے، جب تک اس طرح کا کوئی معاملات سامنے نہیں آئیں گے، تب تک مجھے لگتا ہے نون لیگ، جہاں تک مجھے معلومات ہیں، نون لیگ اس وقت تک کنٹرول ٹاور کے بڑوں کا نام نہیں لے گی۔ اور اگر ایسا کچھ کیا گیا تو وہ حکومت پہ ہی ہٹ کرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کشمیر کے الیکشن کی انتخابی مہم میں بھی خطابات کر رہی ہیں، تو ادھر بھی وہ صرف اور صرف کپتان کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں، اور سے ساتھ جو ہے نا کنٹرول ٹاور کے کسی بڑے کا اس طریقے سے نام لے کے اور ریگنگ اور وہ والی سلسلہ نواز شریف صاحب نے بھی کافی عرصے سے وہ نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور JUIF میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مفاہمت ہو چکی ہے۔ اب نئے انتخابی اصلاحات اور نئے انتخابی، یہاں اصلاحات کی بات ہو رہی، وہاں پہ انتخابی اور سیاسی مفاہمت اور سیاسی گٹھ جوڑ اور سیاسی صف بندیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ صف بندیاں PTI، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں بھی آ سکتی ہیں۔ اس ملاقات میں یہ جو دونوں ملاقاتوں کے تانے بانے ملے ہیں، یہ بہت، ان کو آپ اگر ڈاٹس ملائیں تو کس طریقے سے، اور خاص طور پہ پنجاب میں کس طریقے سے نون لیگ کا راستہ روکا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب PTI سندھ میں بھی کمزور ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے جو کراچی میں تنظیمی مسائل ہیں، دوسرا وہ رورل سندھ میں بھی کمزور ہے۔ MQM نہیں چاہتی کہ ان سے انتخابی اتحاد کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بدنام ہو چکے ہیں عوام میں، اسی طریقے سے۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے 2 دن قبل وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم صاحب سے بھی اسی سلسلے میں ملاقات کی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اب زرداری صاحب پیپلز پارٹی وہ سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اربن ایریاز میں بھی مضبوط ہو رہے ہیں، یہ رپورٹس ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں وغیرہ، کیونکہ MQM کمزور ہوئی ہے نا اس طریقے سے، تو وہ جو خلا پیدا ہوا اس کا پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا ہے، جو خلا پیدا ہوا اس کو 2018 کے الیکشن میں تو PTI کو فائدہ ہوا، لیکن فردر آگے آپ نے ضمنی کے دیکھے یا سارا کچھ، اس میں پیپلز پارٹی کو بھی کافی اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ سعید غنی صاحب سمیت اس پہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میری ایک اپنی پرسنل اسیسمنٹ بھی ہے۔ انتخابات میں اصلاحات اپنی جگہ، انتخابی صف بندیاں، سیاسی صف بندیاں اپنی جگہ،
کچھ لوگ اس طریقے سے بھی کریں گے کہ جناب کچھ ایسی جماعتوں کو جیسے ٹی ایل پی کو کس طریقے سے اچانک کھڑا کر دیا گیا تھا، اب وہ کشمیر کے الیکشن میں بھی وہی ہو رہا ہے، اب عام انتخابات میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو نیچرل الائنس ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بنتا ہے، یہ ان کے بیانات، اور اگلے انتخابات میں یہ انتخابی اصلاحات اپنا گٹھ جوڑ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا صاحب بندیاں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اور صرف، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب کا، خان صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا اگر کوئی اتحاد اس میں پنجاب میں اسی طرح کے گٹھ جوڑ صف بندیاں آتی ہیں تو یہ پنجاب کے حد تک آئے گا، اور کچھ جماعتوں کو اس طریقے سے ان کیا جاتا ہے تو یہ پنجاب کی حد تک آئے گا، کیونکہ پنجاب کی سب سے زیادہ 140 سے زیادہ سیٹیں ہیں 272 کے ایوان میں، اور ساری گیم ہی ادھر پڑنی ہے۔ اور ابھی تک تشویش کا سبب یہ بات ہے کہ ابھی تک سارے حربے اور سارے منترے اور سارے پینترے بدلنے کے باوجود بھی نون لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں ہو رہا، اسی طرح سے قائم اور دائم ہے، اور صرف اس کو ایک چیز کم کر سکتی ہے کہ اگر یہ بیانی مفاہمت اور مزاحمت میں کنفیوژن چلتی رہی تو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔